दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सिलसिलावार मालूमात इमरान खान की किताब मैं और मेरा पाकिस्तान से लेकर आज फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। इस वक्त जो मजमून है 9वां बाब है उनकी किताब से, जिसका उन्वान है खाना जंगी का हल क्या। ये किताब उन्होंने लिखी थी 2011 में। इसका इंग्लिश से उर्दू में तर्जमा किया जनाब हारून रशीद साहब ने 2012 में। इसकी अशात हुई उर्दू में। अगर आपको मौका मिले तो जरूर लेकर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती। किताब में कुछ यादगार तस्वीरें भी हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं। बरतानिया कबायली इलाकों पर बराह रास्त हुकूमत करने का ख्वाहिशमंद था। इस मकसद के लिए वो मुसलसल कोशिश करता रहा था, जो बिलाखिर 1870 में FCR फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन की सूरत में सामने आई। कबायली कवानीन पर मबनी ये निज़ाम आज भी पाटा में राइज है। इस निज़ाम का बुनियादी नुक्ता ये है कि मुजरिम को सजा से ज्यादा मुद्दई की तशफ़ी पर तवज्जो दी जाए। इलाके में हुकूमत का नुमाइंदा पॉलिटिकल एजेंट तनाज़ात तय कराता है, लेकिन इस सिलसिले में वो जिरगा के फैसले और तयशुदा रवायात को तस्लीम करने का पाबंद होता है। इस बात की हौसला अफजाई की जाती है कि सालसी के जरिए अमन कायम रखा जाए। एक अजीब बात यह है कि FCR के निज़ाम के जरिए पूरे कबीले को भी सजा दी जा सकती है। 1947 में आज़ादी के वक्त सूबा सरहद अवाम ने वोट के जरिए पाकिस्तान के साथ अलहाक का फैसला किया। कबायली इलाके के अवाम 1948 में इस शर्त पर नई कौम का हिस्सा बने कि उन्हें अपने कवानीन और रिवाज के तहत जिंदगी गुजारने का हक बदस्तूर हासिल रहे। खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा है, मगर पाटा नीम खुद मुख्तार इलाका है, जिसे आज भी 9 आबादियाती निज़ाम के तहत चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत पॉलिटिकल एजेंट और कबायली अमायदीन की मदद से ये निज़ाम चलाती है। ये एजेंट वफाकी अफसरशाही का हिस्सा है। इलाके में सिर्फ 44 पाकिस्तानी कवानीन नाफिजुल अमल हैं। इस तरह मकामी लोगों के जिंदगी में मुदाखलत को यकीनी बनाने की कोशिश की गई। कबायली इलाके में पुलिस और अदालती निज़ाम मौजूद नहीं, जबकि सड़कों पर वफाकी कवानीन की अमलदारी है। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे कबायली इलाकों में अपनायत के ऐसे माहौल में सफर करने का मौका मिला इस मकसद के लिए, वरना खुसूसी इजाजतनामे और सरकार के मुसल्लह हिफाजती दस्ते की जरूरत होती है। कबायली लोगों के बहुत से तौर तरीके मशहूर कुन हैं। खास तौर पर पाउंदों के साथ वक्त गुजारना एक अजीब वजदानी कैफियत पैदा करता है। ये पश्तून खाना बदोश कबाइल हैं जो सदियों से मौसम गर्मा वजीरस्तान अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बसर करते हैं। मौसम सरमा में वो खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की तरफ हिजरत कर जाते हैं। काफी काम का सफर करते हुए हमने हिजरत करते पाउंदा कबाइल के एक काफिले को जा लिया। उस वक्त जब सूरज की रोशनी मध्यम हो रही थी, हम एक नदी के किनारे पर खाना बदोशों के ठिकाने पर जा निकले। कबाइल में भेड़ों की हिफाजत करने वाली कुची कुत्तों की इस नस्ल को, जिन्हें गद्दी भी कहा जाता है, बहुत शौक से पाला जाता है। इसी नस्ल का एक कुत्ता इस आरजी कैंप की हिफाजत पर मामूर था। मेरी शदीद ख्वाहिश थी मेरे पास भी ऐसा ही जानवर हो। हमेशा से मैं तारीफ करने वालों से इसकी तारीफ सुनता आया था। खुद मेरे वालिदैन हमेशा कोची नस्ल का कुत्ता पालने को तरजीह देते थे कि घर की हिफाजत के लिए इससे बेहतर कोई जानवर नहीं। खैमों के पास हम पहुंचे तो एक नौजवान ने आगे बढ़कर मेरा इस्तकबाल किया। उसने मुझे पहचान लिया और बोला कि एक मर्तबा डेरा इस्माइल खान में उसने मुझे टेलीविजन पर क्रिकेट मैच खेलते हुए देखा था। वो मुझे अपने बाप और चचा के पास ले गया और उनसे मेरा तारफ करवाया। बदकिस्मती से उनके पास कुत्ते के पिल्ले न थे, फिर भी हम वहाँ बैठे बातें करते रहे। मेरे इर्द गिर्द जो मंजर था वो नाकाबिले यकीन हद तक दिलकश और दिलगुजार था। काफिले ने पूरे दिन की मसाफत के बाद अभी अभी खैमे यहाँ गाड़े थे। बच्चे भेड़ बकरियों और कुत्तों के दरमियान खेल कूद में मसरूफ थी। दादी अम्मा कम उम्र बच्चों को पकड़ने की कोशिश में थी। चंद औरतें खाना पका रही थीं। बाप अपने बच्चों को नदी में नहला रहा था। मेरे इर्द गिर्द हर तरफ मुकम्मल और सच्ची मसरत का दिल मोह लेने वाला माहौल था। लोग ऐसी सख्त जिंदगी बसर करते हैं इसका हम महज तसव्वुर ही कर सकते हैं। माल दौलत की फरावानी से महरूमी के बावजूद उनकी जुबान पर कोई शिकायत न थी। इन जफाकश लोगों के नजदीक अल्लाह ताला पर यकीन और मौत के बाद जिंदगी का तसव्वुर उतना ही वाज़ेह है जैसे सूरज और चांद का वजूद है। अपने एक और सफर के दौरान मुझे मुदा कबाइल के एक और काफिले मिलने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ मेरी मुलाकात एक कबायली सरदार से हुई। इसका बेटा कुछ अरसा पहले अफगानिस्तान में सोवियत फौजों से लड़ते हुए शहीद हुआ था। उसकी तस्वीर पर फूलों के हार पड़े देखकर वो एक बहुत ही तनोमंद और पुरकशिश नौजवान रहा होगा। बाप ने कहा, मेरा बेटा पूरे कबीले की आंख का तारा था। मैंने कहा, मुझे उसकी शहादत पर अफसोस है। उसने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा और बोला, तुम्हें चाहिए था कि मुझे मुबारक देते। मेरे बेटे ने एक अजीम मकसद के लिए मौत
موت کو گلے لگایا تھا۔ پشتونوں کے بارے میں اب کتاب غیرت مند لوگ دی واریر ریس کی تحقیق کی غرض سے 1990 اور 1992 کے دوران میں کئی مرتبہ ان علاقوں میں آیا۔ جو بات مجھے تکلیف دہ لگی وہ یہ تھی کہ تعلیم کی سہولیات سرے سے موجود ہی نہیں۔ یہ لوگ اپنی رسوم و رواج کا اس شدت سے دفاع کرتے ہیں کہ برطانوی راج کے دوران اپنے علاقوں میں انہوں نے اسکول بنانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میں جہاں کہیں گیا لوگوں نے مجھے بتایا کہ اب وہ اسکولوں کا قیام چاہتے ہیں۔ اس تمام عرصے میں پاکستان کی مختلف حکومتیں وہاں صرف چند تعلیمی ادارے ہی قائم کر سکیں۔ تعلیم کے بغیر قبائلی علاقوں کا کلچر ارقائی مراحل طے نہیں کر سکا۔ یہ بات اس لیے اور بھی افسوسناک کہ ان میں تعلیم حاصل کرنے کا بے پناہ شوق اور لگن موجود ہے۔ پشتون ہزاروں برس سے اپنے طرز زندگی کے ساتھ ساز کی پوری شدت سے چمٹے چلے آئے ہیں۔ پاکستان کے دوسرے علاقوں خاص طور پر پنجابی اور سندھی عوام کے برعکس صدیوں سے جنہیں جاگیردارہ نظام کے جبر نے طاقتوروں کے سامنے جھکنے کی عادت ڈال دی ہے۔ قبائلی لوگ طاقتوروں سے زدہ نہیں ہوتے، ان کا جمہوری نظام انہیں اعتماد عطا کرتا ہے۔ اسی خود اعتمادی نے انہیں ایسا بنایا کہ پورے ہندوستان میں صدیوں سے ان لوگوں میں جنرل یعنی کہ عظیم جنرل اور حکمران پیدا ہوتے رہے۔ جاگیردارانہ نظام کی میں پسنے والے غریب لوگ قائدانہ کردار کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس قبائلی پشتونوں کی پرورش ہی کسی پیدائشی لیڈر کی طرح ہوتی ہے۔ یہ ماحول اور مزاج کا فرق ہے کہ برصغیر کے دوسرے حصوں کے برعکس پشتون علاقوں کو فتح کرنا ممکن نہ ہو سکا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی جارحیت کا خطرہ ہوا آپس میں برسر پیکار قبائل بھی اپنے باہمی تنازعات کو بھول کر ایک ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی مسلط کردہ دہشت گردی والی جنگ میں چند سو القاعدہ جنگجوؤں کا پیچھا کرتے ہوئے حکومت نے قبائلیوں میں بغاوت پیدا کر دی۔ یہ 10 لاکھ مسلح جنگجوؤں کو اپنے در پہ کرنے والی بات ہے۔ امریکہ کے دباؤ پر پاک فوج کو قبائلی علاقوں میں بھیج اپنے پہاڑ ایسی غلطی کا ارتکاب کیا، اپنے وجود کو گویا خطرے میں ڈال دیا۔ قبائلی علاقوں کے عوام کا سیاسی قومی دھارے سے واجبی سا تعلق رہا ہے۔ انہیں ووٹ کا حق 1997 میں دیا گیا۔ اس سے پہلے صرف ملک اور قبائلی عمائدین ہی الیکشن میں حصہ لینے کے اہل تھے۔ ہم سیاسی جماعتوں میں سے اکثر کی نمائندگی قبائلی علاقوں میں موجود ہے، لیکن امیدوار الیکشن میں غیر جماعتی بنیادوں پر ہی حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ علاقے ترقی کی دوڑ میں سارے ملک سے پیچھے رہے۔ ایک تو ریاست نے انہیں نظر انداز کیا، ثانیہ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر سڑکوں، پلوں، عمارتوں کی تعمیر اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ 60% آبادی غربت کی زندگی گزار رہی ہے۔ کہا جاتا ہے فیصد آمدن ملک کی اوسط سے بھی دہائی ہے۔ زیادہ تر علاقوں میں آمدن کے مواقع محدود اور کاشتکاری دشوار ہے۔ تجزیہ اور تحریک پیدا کرنے میں ایک منصوبے پر کام کرنے والی رضاکار تنظیم دی کمیونٹی اپریزل اینڈ موٹیویشن پروگرام، جس کو AMP بریفلی کہا جاتا ہے، اس نے علاقے میں کئی سروے کیے۔ مقامی لوگوں سے سوال کیا گیا کہ موجودہ لیڈروں میں وہ کس کو جانتے ہیں، ان کے نزدیک سب سے اچھا کون ہے۔ 50% لوگوں کو یا تو کوئی رہنما سرے سے پسند ہی نہ تھا یا پھر وہ کسی کو جانتے ہی نہ تھے۔ 3 سال قبل جب بھی سروے کیا گیا تو میں سرِ فہرست تھا۔ 13.1% لوگوں نے میرے حق میں رائے دی۔ داری 4.4% کے ساتھ دوسرے نمبر تھا۔ نیو امریکہ فاؤنڈیشن اور ٹیرر فری ٹمورو نے 2010 میں ایک اور سروے کا اہتمام کیا۔ ان نتائج کے تحت تحریک انصاف 28% ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر رہی۔ دوسری مقبول ترین جماعت نون لیگ کی حمایت 10% تھی۔ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علمائے اسلام تھوڑے سے فرق ساتھ تیسرے نمبر پر رہی۔ خیبر پختونخوا سے متصل صوبہ بلوچستان کے قبائل بھی اپنی قوت اور تندخوئی کے لیے معروف ہیں۔ بھلا ہو ان حکمرانوں کا، خواہ وہ برطانوی ہوں یا پاکستانی، سب نے عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیشہ قبائلی سرداروں کو استعمال کیا۔ چنانچہ معاشرتی مساوات پر مبنی یہ معاشرہ انحطاط کا شکار ہو کر جاگیردارانہ سماج میں تبدیل ہوتا گیا۔ بلوچ سردار شیرباز خان مزاری نے اپنی کتاب رائے گانی کا سفر A Journey to Disillusionment میں بالکل درست بات کہی ہے۔ اس کے برعکس پشتون دیکھتے کہ کوئی سردار یا ملک برطانوی حاکموں یا مرکزی حکومت کے لیے کام کر رہا ہے، وہ بغاوت پر آمادہ ہو جایا کرے۔ جرگہ کے نظام کے باعث یہ لوگ بحث مباحثہ کی روایت سے خوب واقف ہوتے ہیں، گفتگو کی باریکیوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں نے خیبر پختونخوا سے متصل میاں والی میں جو یونیورسٹی قائم کی ہے، لوگ اس غیر معمولی دلچسپی لے رہے ہیں۔ نہ صرف مقامی لوگ بلکہ وزیرستان کے عوام بھی اپنے بیٹے بیٹیوں کو تعلیم دلانے کے خواہش مند ہیں۔ قبائلی علاقوں میں خواتین میں ناخواندگی کا تناسب تشویشناک حد تک جاتا ہے، یعنی 3% عورتیں پڑھی لکھی ہیں، جو قومی سطح پر خواتین کی خواندگی اوسط شرح کا 1/2 بنتا ہے۔ ٹاٹا کے مردوں میں تعلیم کی شرح 29.5%
5% ہے۔ یہ کہنا غلط ہے پاکستان کے قدامت پسند علاقوں کے لوگ اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دلانا چاہتے، وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچیوں کو تعلیم کے لیے دور دراز نہ جانا پڑے اور تحفظ کے مناسب انتظامات ہوں۔ سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ مغربی تعلیم انہیں اپنی اقدار سے بیگانہ کر دے گی۔ یہ اندیشہ بھی انہیں دامنگیر رہتا ہے کہ غیر ملکی طاقتیں خواتین کو اپنی روایات، ثقافت اور دین سے دور کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ نمل یونیورسٹی میں ہم نے ثقافتی اقدار کے احترام کو یقینی بنایا ہے۔ یہ بات بھی مددگار رہی کہ علاقے میں لوگ مجھے جانتے ہیں اور مجھ پر اعتبار کرتے ہیں۔ ایک محدود سا انقلاب برپا کرنے میں ہم کامیاب رہے کہ ہی نہیں، اب قدامت پرست خاندانوں کی لڑکیاں بھی شوق و ذوق سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ بات کو اس سے زیادہ اور کس طرح واضح کیا جائے کہ ان میں سے بعض بڑی حد تک الگ الگ زندگی بسر کرتے ہیں۔ قبائلی علاقوں میں کچھ گاؤں ایسے بھی ہیں جو برسوں سے اپنے حال پر چھوڑے جا چکے۔ خوان سرحد کے ساتھ ساتھ آباد دیہات کے لوگ عام سرحد کے آر پار آتے جاتے رہے ہیں۔ انہیں حکومت نام کی کسی چیز سے کوئی غرض نہیں۔ سرحد کی دوسری جانب افغانستان میں بھی صورتحال مختلف نہیں۔ بہت اچھے طریقے سے عمران خان نے ہمیں قبائلی علاقوں کی سیر کرا دی، ماحول بتا دیا۔ یہاں پر آج یہ سلسلہ روکتے ہیں۔ جانے سے پہلے آج کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھ لیتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ.